بدلے گی عورت تو بدلے جہاں۔ ارشاد ربانی ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ یہ ان باتوں سے مبرہ ہیں جو لوگ کہتے ہیں انہی کے لیے بڑی مغفرت اور اچھا رزق ہے۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 26 ہے۔ ایک مسلمان عورت کی یہ خواہش ہوتی کہ اس کا ہاتھ وہ مرد تھامے جو اس کے مقصد زندگی کو پورا کرنے میں اس کے ساتھ معاون اور مددگار ہو سکے۔ اس اعتبار سے وہ اس انتخاب میں ہمیشہ بڑی کانشیس ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کی شاہراہ پر قدم بقدم ساتھ چلنے کے لیے مینٹل ہارمنی ہونا، مقاصد کا ایک ہونا اور ایک مقاصد کے لیے ایک جیسی کوشش کا ہونا بہت زیادہ ضروری۔ جب لوگوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات بھی درست نہیں ہوتے اور پھر نہ مقصد حاصل ہوتا ہے نہ زندگی درست طریقے سے گزرتی۔ قرآن حکیم کی آیات میں ہمیں اس باہمی تعلق کے حوالے سے بڑی گہری رہنمائی ملتی ہے، اور اس رہنمائی میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں، یعنی وہ بنیادی خصوصیات جس کی بنا پر آپس کا تعلق بھی وجود میں آ سکتا ہے، یہ تعلق نبھ سکتا ہے، اور جو تعلق مطلوب ہے مقصود ہے وہ کیا ہے؟ وہ خصوصیات سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں بیان کی گئی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور دل سے اطاعت کرنے والے مرد اور دل سے اطاعت کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابرہ عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا۔ یوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خصوصیات مطلوب ہیں مرد سے بھی وہی خصوصیات مطلوب ہیں جو عورت سے مطلوب ہیں، اس معاملے میں دونوں برابر ہیں۔ تو ازدواجی زندگی کے استوار کرنے کے لیے ان خصوصیات کے ساتھ ہی روشن امکانات نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے مثالی خواتین کی زندگیوں سے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے لیے زندگی کے ساتھی کا انتخاب کیا، اور اس میں حضرت خدیجہ بنت خویلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا نام سر فہرست ہے۔ قریش کے ایک معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا پہلا نکاح عرب کے ایک ممتاز نوجوان سے ہوا تھا اور ان کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ وہ بہت مالدار شخص تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی دولت حضرت خدیجہ کے حصے میں آئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت خدیجہ کا دوبارہ نکاح ہوا عتیق بن عائز مخزومی سے، اور کچھ عرصہ ساتھ نبھانے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ بھی ایک مالدار شخص تھے، ان کی دولت بھی حضرت خدیجہ کے حصے میں آئی۔ یوں حضرت خدیجہ عرب کی مالدار عورتوں میں شمار ہونے لگیں۔ حضرت خدیجہ نے اس مال سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا، یوں کہ وہ اپنا مال کسی سمجھدار شخص کے ساتھ بھیج دیا کرتی تھی اور وہاں سے واپسی پر مال منگوا لیا کرتی تھی جس کو مکہ میں فروخت کیا جاتا تھا۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی مال کے ساتھ بھیجا تو اس وقت ان کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ واپسی پر میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات حضرت خدیجہ کے سامنے رکھیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہاں یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کے ساتھ رشتہ نکاح استوار کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے مزید معلومات حاصل کی اور پھر ایک بزرگ خاتون کے توسط سے نکاح کا پیغام بھیج دیا
اور جس وقت نکاح کا پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر غور و خوض کیا. دونوں میں عمر کا کافی فرق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورے کے بعد اس کو قبول کر لیا. یہاں تک جو بات اب ہم نے دیکھی حضرت خدیجہ کی زندگی میں، وہ ساری غلط فہمیاں جو لوگوں کو لاحق ہیں یقیناً لا علمی کی وجہ سے کہ حالات کے بارے میں علم نہیں. نعوذ باللہ حضرت خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کو آج مثال کے طور پر سامنے رکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بنیادی اوصاف تھے جنہوں نے حضرت خدیجہ کو مجبور کیا تھا کہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اس لیے انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا عورت ہونے کے باوجود، اور حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام خود نہیں دیا، ایک بزرگ عورت کے توسط سے یہ نکاح کا پیغام پہنچایا تھا. اور رسول اللہ نے بھی خود اسے قبول نہیں کیا، محض اپنے چچا سے مشورہ کیا، اہل خاندان سے مشورے کے بعد یعنی اس کو قبول کیا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں، ابو طالب نہیں نکاح پڑھوایا تھا. اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری طرح سے ارینجڈ میرج تھی. لیکن اس میں ایک نوجوان کا انتخاب جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ اچھی خصوصیات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے آپ کو ترجیح دی تھی. اور اس وقت عرب کے بہت سے نوجوان تھے جو حضرت خدیجہ سے نکاح کے خواہش مند تھے، ان کی اعلیٰ صفات کی وجہ سے بھی، اور دوسرے حضرت خدیجہ کے مال کی وجہ سے بھی، کیونکہ مالی اعتبار سے بھی وہ بڑا ممتاز مقام رکھتی تھیں، جبکہ عمومی طور پر عربوں کے یہاں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. اور یہ ان چند ایک خواتین میں سے تھیں جن کا سوسائٹی میں بڑا چرچا تھا. اس لحاظ سے یعنی ایسا بھی معاملہ نہیں تھا کہ حضرت خدیجہ کے لیے کسی اور نوجوان کی آپشن نہیں تھی. بہت سارے نوجوانوں میں سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی تھی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اسلام میں سے ام سلیم کا نام بہت بڑا ہے. حضرت ام سلیم اپنے کردار کی مضبوطی، مقصد کی بلندی کی وجہ سے اور شوہر کے انتخاب میں دور اندیشی کی وجہ سے بہت مشہور ہے. ام سلیم بنت ملحان کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ انصاری خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھیں. ان کی شادی مالک بن نضر سے ہوئی تھی، اور ہوا یوں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد دانش مند تو یہ تھیں ہی، اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت لوگ خواہش مند تھے ان سے نکاح کے. ابو طلحہ بھی انہی میں سے ایک تھے. ابو